اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور مخلوق کی تسبیح ہے؟ ناظرین و سامعین، یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے متعلق بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وثقیلتان علی المیزان۔ دو کلمات ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر کہنے میں بہت آسان ہیں، لیکن جب یہ نامہ اعمال پر، نیکیوں کے پلڑے پر اسے رکھا جائے گا تو یہ بہت بھاری ہوں گے۔ بھاری سے مراد یہی ہے کہ ناظرین، اس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں۔ اور صحابی کیا عرض کرتے ہیں کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، یعنی رزق کی تنگی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی اور مخلوق کی تسبیح ہے، اور تم جانتے ہو کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے؟ تو اس کے بعد فرمایا، اے میرے صحابی سن، جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھ لیا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، یعنی اسے تیرے پاس آنا پڑے گا، وہ چاہے نہ چاہے اسے تیرے پاس آنا پڑے گا۔ یہ تسبیحات ایسی ہیں۔ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پاکی ہے اور اسی کی حمد ہے، اللہ کی پاکی جو بڑا عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ایک جملہ اور ہے، استغفر اللہ، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو ناظرین، یہ فرمایا کہ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ یہ کہہ کر، یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور کچھ مدت کے بعد دوبارہ حاضر خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں، کہاں سنبھالوں، کہاں رکھوں، کیا کروں، دنیا اتنی میرے پاس آئی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہم میں سے ہر اس دور میں ہر ایک شخص کا یہ کہنا ہے کہ یار رزق نہیں ہے، رزق کے معاملات میرے صحیح نہیں ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اگر کاروبار ہے تو اتنا چلتا نہیں ہے، نوکری ہے تو جو چیز مجھے چاہیے تو وہاں تک میں نہیں پہنچتا۔ تو ناظرین، پھر نمازوں کی پابندی کیجیے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ 101 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ کہیں غلطی ہو تو وہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے۔ اول آخر 3 بار درود شریف۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان برحق ہے، سچا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا فرمان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ پڑھیے گا اور پھر اس کا کمال دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب کی رزق کی تنگی دور فرمائے، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 ہے، اور اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔
اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اسے تدبیرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تدبیرا پڑھا جائے گا، کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لیدخلو دوسرا، المسجد تیسرا، کما چوتھا، دخلو پانچواں، ہو چھٹا، اولا ساتواں، مرتن آٹھواں، پھر اس کے بعد لیتبرو نواں، ما دسواں، علو گیارہواں، تدبیرا بارہواں۔ کل یہاں 12 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلِيَدْخُلُوا المسجد، لیدخلو میں لام پر پیش ہے، اسے المسجدہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ۔ اچھا، وَلِيَدْخُلُوا میں آپ دیکھیں دال ساکن ہے، لیکن یہ حرف قلقلہ ہے، تو سکون کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، وَلِيَدْخُلُوا نہیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ۔ کما دخلو علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے دخلوہ، کما دخلوہ اول مرۃ، مرۃ میں را زبر ہے را پر، تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جمع کے ساتھ پڑھیں گے، مرۃ نہیں، مرۃ۔ وَلِيُتَبِّرُوا، مرتن میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے وَلِيُتَبِّرُوا کے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ مرتن وَلِيُتَبِّرُوا ما علوا تتبیرا، ما علوا تتبیرا، یہاں وقف کریں گے تو تتبیرا پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین و سامعین، را پر چونکہ دو زبر ہے اور وقف کی صورت میں الف ہوگا، تو دونوں صورتوں میں اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو کلمات ہے اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما علوا تتبیرا۔
آیت نمبر 7 ہے ناظرین، اور اس کا سیکنڈ پورشن ہے جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ المسجدہ پہلا اسم، دوسرا ہو ضمیر، تیسرا اولا، چوتھا مرتن، پانچواں ما، چھٹا تدبیرہ۔ تو آئیے ناظرین یہاں پر ہم لکھتے ہیں پہلا مسجد، اچھا جی، دوسرا ہے ہو ضمیر، تیسرا ہے اولا، چوتھا ہے مرتن، اور اس کے بعد ہے پانچواں ما۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیے ناظرین افعال پر۔ تو پہلا ہے لیدخلوا، دوسرا دخلوا، تیسرا لیتبروا، چوتھا علو۔ اور ناظرین ہم حروف دیکھیں تو پہلا ہے واو، دوسرا ہے کما، واو گزر چکا ہے، تو دو ہی یہاں پر حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اسماء ناظرین 6 ہیں، المسجدہ، ہو، اولا، مرتن، ما، تدبیرہ۔ اور افعال کی طرف دیکھتے ہیں، لیدخلوا پہلا فعل ہے، دخلوا دوسرا، اور تیسرا ہے لیتبروا۔ لیتبروا، اور چوتھا ہے علو۔ ناظرین و سامعین، اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، اور دوسرا ہے کما۔ تو 6 اسماء، 4 افعال، 6 اور 4 10، اور 2 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھیے، المسجدہ۔ مسجد کہتے ہیں جائے سجدہ، ظاہر ہے کہ ظرف ہے، تو ظرف جو ہے زمانے کے لیے بھی آتا ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے، ظرف مکان بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین ظرف مکان مراد ہے کہ جائے سجدہ، سجدے کی جگہ۔ مسجد کو بھی مسجد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسجد میں تو قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، تشہد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ناظرین یہاں پر مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں، جائے قیام کیوں نہیں کہتے، جائے رکوع کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں جو سب سے یعنی یوں سمجھ لیں سب سے اعلیٰ کوئی اگر عمل ہے تو وہ سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ تو ناظرین مساجد اس کی جمع ہے، مسجد اور مساجد یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہو ضمیر ہے، ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اول، اول کا معنی اول ہی ہوتا ہے، اول کا معنی پہلا، پہلی۔ فلاں کلاس میں فرسٹ آیا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں اول آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اول عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، اول کا معنی پہلا۔
ہم کہتے ہیں نا کہ یار بھائی تم ہر معاملے میں اول ہو، یعنی تم ہر معاملے میں پہلے نمبر پر ہو۔ مرتن، مرتن کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، یعنی باری ہوتی ہے نا، جیسے اتنی بار، ایک بار، دو بار، تین بار، تو یہ اس بار کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، مرتن بار۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تدبیرہ۔ تدبیرہ کا معنی ہے تباہ کرنا، تدبیرہ تباہ کرنا۔ اس کے بعد آئیے ناظرین افعال کی جانب۔ لیدخلوا اصل میں تھا یدخلون، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ داخل ہوتے ہیں یا وہ داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر ناظرین لی داخل ہے۔ لی جب فعل مضارع پر داخل ہو تو یاد رکھیں کہ فعل مضارع اور لی کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، تو ان فعل مضارع کے آخر میں جو نون ہو، تثنیہ یا جمع کا نون ہو، اسے حذف کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، تو لیدخلوا ہوا۔ دوسرا یہ کہ فعل مضارع پر جب ان داخل ہو تو ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لیدخلوا کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ داخل ہوں، تاکہ وہ داخل ہوں۔ اس کے بعد دخلوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ داخل ہوئے۔ لیتبروا یہ اصل میں تھا یتبرون، یتبرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ تباہ کرتے ہیں یا وہ تباہ کریں گے۔ اب یہاں پر لی داخل ہوا، وہی ان جو محذوف ہوگا لی اور یتبرون کے درمیان، تو ان کی وجہ سے جو آخر کا نون ہے وہ حذف ہوا، جمع کا نون لیتبروا ہوا، اور معنی مصدری معنی ہوگا لیتبروا، تاکہ وہ تباہ کریں، تاکہ وہ تباہ کر ڈالیں۔ اس کے بعد علو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ انہوں نے غلبہ پایا، انہوں نے غلبہ پایا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور کما کا معنی ہے، یہ کما تشبیہ کے لیے آتا ہے، کما کا معنی ہوتا ہے جیسے، کما کا معنی جیسے یا جیسا کہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسماء، 4 افعال، 2 حروف، کل ملا کر ناظرین 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 مسجد اور مساجد، نمبر 2 اول۔ ناظرین و سامعین، آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام زیر لی، یا دال زبر ید، خا پیش خو، لام لام پیش لل، ولی ید خلل، میم سین زبر مس، جیم زیر جی، دال زبر دا، ولی ید خلل مسجدہ، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، دال زبر دا، خا زبر خا، لام واو پیش لو، ہا پیش ہو، دخلوہ، کما دخلوہ، حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، لام زبر لا، اولا، میم را زبر مر، را زبر را، تا واو 2 زیر تیوں، مرتیوں، اولا مرتیوں، واو زبر وا، لام زیر لی، یا پیش یو، تا با زبر تب، با زیر بی، را واو پیش رو، اولا مرتیوں، ولی یتبروا، میم الف زبر ما، عین زبر آ، لام واو زبر لو، ما علو، تا زبر تت، با یا زیر بی، را 2 زبر ون، تدبیرن، یہاں وقف کریں گے تو تدبیرا پڑھیں گے، ولی یتبروا ما علو تدبیرن، وقف کی صورت میں تدبیرا پڑھا جائے گا، تدبیرا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور لی تاکہ، یدخلو وہ داخل ہوں، ولی یدخلو اور تاکہ وہ داخل ہوں. المسجدہ مسجد، کما جیسے، دخلو وہ داخل ہوئے، ہو اس میں یعنی مسجد میں. ہو ضمیر مسجد کی طرف لوٹ رہی ہے. اولا پہلی، مرتن بار، اول مرتن پہلی بار. وا اور لیتبروا تاکہ وہ تباہ کر ڈالیں، ما جس پر علو وہ غلبہ پائیں، تدبیرا تباہ کرنا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اور اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور اب ہم ناظرین تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو میں نے ناظرین اس دن جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ معراج کے 3 جو مدارج ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. پہلا جو درجہ تھا ناظرین وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. یہ پہلا درجہ. اور ناظرین پھر دوسرا جو درجہ تھا پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمانوں پر تشریف لے جانا، اور پھر وہاں پر 7 آسمان پر تشریف لے جانا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کے دیدار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بلکہ 7 آسمان پر تشریف لے جانا. تو ناظرین اس کا یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اور اس کے بعد انہو هو السمیع البصیر. یہاں پر جو مقامہ قاب قوسین ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکالمہ، اور پھر ناظرین اللہ تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کرنا. تو یہ 3 مدارج یہاں پر اس آیت کریمہ میں ہے. ایک تو بالکل واضح ہے، اور باقی ناظرین یوں سمجھ لیں کہ اشارتاً اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. اور سورہ نجم کو اگر آپ اٹھائیں، سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مزید اس پر جو ہے وہ کلام فرمایا، اور اس میں ناظرین مقام قاب قوسین جو ہے اسے بھی بیان فرمایا ہے. اور سورہ نجم میں اگر آپ دیکھیں 27واں پارہ ہے، اور 27ویں پارے میں سورہ نجم میں ابتدا سے ہی اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا ناظرین کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ناظرین اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں بیان ہوئیں کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بہرا ہو چلے،
اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں فرمایا کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم، اور پھر فرمایا کہ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ناظرین و سامعین، اب یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہاں پر یہ بھی بات جو بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین کا بلا حجاب آپ نے دیدار فرمایا، تو ناظرین یہ جو یعنی یوں سمجھ دیں کہ واقعہ ہے تو اس کا ذکر یہاں پر ہے، اور خاص طور پر مقام قاب قوسین جو فرمایا، اس میں ناظرین مقام قاب قوسین جو ہے کہ 2 قوسین کے درمیان تیر کے 2 جو سائڈز ہوتے ہیں 2 قوسین کہلاتے ہیں، یعنی جو کمان کے، تو ناظرین فرمایا کہ اس اتنا فاصلہ اور اس سے بھی کم، یعنی اتنا قرب عطا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ اللہ رب العالمین زمان سے، مکان سے، جسم سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا۔ اچھا، اس میں چند چیزیں جو ناظرین بڑی غور طلب ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو ہے وہ عبد، ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جی آپ کون ہیں، تو وہ کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندے تو ظاہر ہے کہ سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ناظرین اللہ رب العالمین نے وہ بندہ کیسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جسے فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خاص بندہ فرمایا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ عبد کی 3 اقسام ہیں، یعنی جو آقا اور غلام کا ایک کنسیپٹ تھا نا، جو اب تو خیر نہیں ہے، تو اس دور میں تھا، تو ناظرین عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد عابق، اور ایک ہوتا ہے عبد مملوک۔ اچھا، عبد رقیق کسے کہتے ہیں کہ ناظرین اللہ تعالیٰ یعنی وہ کسی کا غلام ہو، اور مانتا بھی ہو کہ میں غلام ہوں، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہو، پھر لوٹ آتا ہو۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کبھی کبھار نافرمانی ہو جاتی ہے، دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر یاد آتا ہے توبہ اللہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آتے ہیں۔ اسے عبد رقیق کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد عابق، وہ غلام ہوتا ہے کہ جو ہوتا کسی کا غلام ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ تو ناظرین اب اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اس نسبت کو دیکھا جائے تو پھر وہ بندے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اسے، جیسے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے، تو یہ عبد عابق اسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد مملوک، غلام ہوتا ہے، مانتا بھی ہے، اور ناظرین آقا کو اس پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ پھر آقا جو ہے وہ کہتا ہے سب لوگوں سے کہ بھائی اب یہ جو ہے نا، اس کا کہنا میرا کہنا ہے، اور اس کا منع کرنا میرا منع کرنا ہے، جو اس سے ڈیل کرے گا وہ اس سے نہیں مجھ سے ڈیل کرے گا۔ اب اس مرتبے پر اگر اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان نسبت کے معاملے میں دیکھا جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن ایسے بندے ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں فرماتا، جو ہم چاہتے ہیں وہ فرماتا ہے، جو ہم وحی فرماتے ہیں وہی کہتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اب میں قرآن سے دلیلیں پیش کر رہا ہوں کہ ایسے خاص بندے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور محبوب جو آپ نے مٹی ان پر پھینکی تھی، کنکریاں پھینکی تو آپ نے تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ بیعت تو آپ سے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔
ناظرین یاد دیکھیں رسول علیہ السلام کی بیعت کو میرے رب نے قرآن میں سورہ فتح میں 26ویں پارے میں اپنی بیعت فرمایا. اچھا اسی طریقے سے 9ویں پارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے جو کنکریاں پھینکی تھی، جو مٹی پھینکی تھی، آپ کے پھینکنے کو اپنا عمل قرار دیا. آپ جو فرماتے ہیں اسے گویا کہ اپنی رضا قرار دیا. اسی طریقے سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میرے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو میرے رب نے اپنی اطاعت قرار دیا. اسی لیے ناظرین علامہ اقبال نے بڑی نازک بات کی، بڑی زبردست بات کی. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عبد چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر. کہا کہ عبد اور ہے عبدہو اور ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر. کہا کہ عبد اور ہے عبدہو اور ہے. کیا فرق ہے؟ کہا کہ عبد جو ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ وہاں سے کچھ حکم آ جائے، وہاں سے کچھ آ جائے، وہاں سے کچھ پیام آ جائے. لیکن عبدہو جو ہوتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ منتظر ہوتا ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرماتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے اور میں آپ کو لینے کے لیے اس کی بارگاہ سے آیا ہوں. ناظرین و سامعین، بات یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، لیکن آج ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو مکمل بھی کرنا ہے کیونکہ آگے آیت کریمہ کافی آگے بڑھ چکی ہیں، تو جلدی سے اپنی جو موجودہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو اس تفسیر تک بھی ہمیں پہنچنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، پڑھا دیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کری جی بیٹا، ہاں پڑھیے. جی پڑھیے. جی آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يدخل المسجد كَمَا دَخَلُوهُ كما دخلوه أَوَّلَ مَرَّةٍ أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا وليتبروا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. ما علوا تتبيرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے حسن. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دخلوه أول مرة بیٹا مرة وَلِيُتَبِّرُوا ما علوا تتبیرا. ما علوا تتبیرا. جزاک اللہ خیر. اس کی پریکٹس کیجیے گا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سلطان سے جی سنائیے۔ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرے خیال میں ان کو آواز نہیں آ رہی۔ ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں۔ ناظرین فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے، ہمارا یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے۔ اس پروگرام سے، اس کے ایپیسوڈ سے جو بھی چاہیں آپ مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔